بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تقریباً ان تمام مورخوں نے جنہوں نے جنگ یرموک کو تفصیل سے بیان کیا ہے، ماہان کا اگلی صبح کا پلان اس طرح لکھا ہے کہ مسلمانوں کے درمیانی دستے پر حملہ کیا جائے گا۔ جو دھوکہ ہوگا اس کا اصل مقصد یہ ہوگا کہ مسلمانوں کے درمیانی دستوں کو لڑائی میں الجھا کر یہیں روک رکھا جائے۔ اس سے فائدہ یہ اٹھایا جائے گا کہ مسلمانوں کا درمیانی دستہ اپنے دائیں بائیں کی طرف توجہ نہ دے سکے۔ ماہان کے پلان کے مطابق اصل حملہ مسلمانوں کے پہلوؤں پر کرنا تھا، جس کا مقصد یہ تھا کہ پہلوؤں کے دستوں کو بکھیر کر ختم کر دیا جائے، اور اگر مسلمان مقابلے میں جم جائیں تو ایسا دباؤ ڈالا جائے کہ وہ اپنے قلب یعنی درمیانی دستے کی طرف اکٹھے ہو جائیں۔ اس صورت میں ان پہلوؤں پر عقب سے حملہ کیا جائے۔ پلان بڑا خطرناک تھا۔ رومیوں کی نفری اتنی زیادہ تھی کہ اس کے بل بوتے پر اپنے پلان کو کامیاب کر سکتے تھے۔ جاؤ اور اپنے دستوں کو صبح کے حملے کے لیے تیار کرو، ماہان نے کہا، لیکن تیاری ایسی خاموشی سے ہو کہ پتہ نہ چلے۔ مسلمانوں کے جاسوس ہمارے ارد گرد موجود رہتے ہیں۔ رات کو ہی ماہان نے اپنا خیمہ اکھڑوایا اور ایک چٹان کی سب سے اونچی چوٹی پر لے جا کر نصب کروا دیا۔ وہاں سے تمام تر محاذ کو وہ دیکھ سکتا تھا۔ اس نے تیز رفتار گھوڑوں والے قاصد اپنے ساتھ رکھ لیے اور اپنا حفاظتی دستہ بھی اپنے ساتھ لے گیا۔ دستے کی نفری 2000 تھی۔ دونوں طرف کی فوجوں کے درمیان 1.5 میل کا فاصلہ تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ نے حسب معمول دشمن کی نقل و حرکت پر نظر رکھنے اور اطلاع دینے کے لیے اپنے آدمی آگے بھیج رکھے تھے، لیکن دشمن کے محاذ کی صورت ایسی تھی کہ قریب جا کر کچھ دیکھنا ممکن نہ تھا۔ اپنے آدمی بلندیوں سے دیکھتے رہتے تھے۔ مسلمان فجر کی نماز پڑھ رہے تھے۔ آگے گیا ہوا ایک آدمی دوڑتا آیا اور خالد رضی اللہ عنہ کو بتایا کہ رومی تیار ہو کر ترتیب میں آ رہے ہیں۔ ترتیب کیسی ہے؟ خالد رضی اللہ عنہ نے پوچھا۔ ترتیب حملے کی معلوم ہوتی ہے، جاسوس نے جواب دیا۔ خالد رضی اللہ عنہ کچھ پریشان بھی ہوئے، لیکن وہ حوصلہ ہارنے والے نہیں تھے۔ تیاری کا وقت نہیں تھا۔ اگر رومی تیار تھے تو انہوں نے مسلمانوں کو اس حالت میں آ دبوچنا تھا جب وہ تیاری کر رہے تھے۔ انہوں نے بڑی تیزی سے تمام سالاروں کو اطلاع بھجوا دی کہ دشمن کا حملہ آ رہا ہے۔ مسلمان جب تیار ہو رہے تھے اس وقت رومی لشکر اپنے محاذ سے چل پڑا تھا۔ اس کی رفتار خاصی تیز تھی۔ رومی سالاروں کو توقع تھی کہ وہ مسلمانوں کو بے خبری میں جا لیں گے، لیکن وہ جب قریب آئے تو مسلمان تیار تھے۔ وہ خلاف توقع اتنی جلدی تیار ہو گئے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں لمبا چوڑا حکم نہیں بھیجا تھا، نہ کوئی ہدایات جاری کی تھی، صرف اتنا پیغام دیا تھا کہ دشمن کا حملہ آ رہا ہے، اپنے اپنے محاذ پر تیار رہو۔ صبح کا اجالا سفید ہو رہا تھا۔ رومی سیلاب کی طرح بڑھے آ رہے تھے۔ ان کا رخ مسلمانوں کے قلب کی طرف تھا۔ ان کے بہت سے دستے دائیں اور بائیں پہلوؤں کی طرف بھی آ رہے تھے، لیکن معلوم یہی ہوتا تھا کہ وہ حملہ قلب پر کریں گے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے قلب کے دستوں کو آگے بڑھ کر دشمن کا استقبال کرنے کا حکم دیا۔ انہوں نے دفاع کا طریقہ وہی اختیار کیا کہ برچھی بازوں اور تیر اندازوں کو آگے رکھا۔ رومی جو اس امید پر بڑی تیزی سے آگے آ رہے تھے کہ مسلمان بے خبر ہوں گے اور یہ بڑی آسان فتح ہوگی، مسلمانوں کو ہر لحاظ سے تیار دیکھ کر ذرا سست ہو گئے اور ان کے قدم رکنے لگے۔ انہوں نے گزشتہ روز حملہ کر کے دیکھ لیا تھا۔ مسلمان تیر اندازوں نے اتنی تیزی سے تیر چلانے شروع کر دیے کہ فضا میں ایک جال تن گیا۔ رومی رک کر پیچھے ہٹے اور تیروں کی زد سے دور نکل گئے۔ کچھ دیر بعد وہ ڈھالیں آگے کر کے آگے بڑھنے لگے۔ تیر اندازوں نے ایک بار پھر تیروں کا میہ برسایا، لیکن اب کے رومی بڑھتے آئے۔ تیر کھا کھا کر گرتے بھی رہے اور وہ نیزہ بازوں تک آ پہنچے۔ رومیوں کے پاس مروانے کے لیے نفری بہت تھی۔ نیزہ بازوں نے رومیوں کو روکنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن رومیوں کی یلغار اتنی شدید تھی کہ رک نہ سکی۔ تب قلب کے دستے آگے بڑھے اور مجاہدین نے جان کی بازی لگا دی۔ خالد رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ رومی پیچھے ہٹنے لگے ہیں۔ مجاہدین ان کے پیچھے گئے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے انہیں روک دیا۔ کچھ دیر بعد رومی پھر آگے بڑھے اور مجاہدین نے پہلے کی طرح حملہ روکا۔ خاصی خون ریزی ہوئی اور رومی پیچھے ہٹ گئے، اور اس کے بعد یہی سلسلہ چلتا رہا۔ مسلمان سالاروں کو معلوم نہیں تھا کہ ماہان کا پلان یہی ہے کہ مسلمانوں کے قلب اور محفوظہ کو الجھائے رکھو تاکہ اپنے پہلوؤں سے بے خبر رہیں اور انہیں کمک نہ دے سکیں۔ خالد رضی اللہ عنہ اس دھوکے کو سمجھ تو نہ سکے، لیکن انہوں نے ہر حملہ اس طرح روکا کہ مرکزیت اور جمعیت کو درہم بھرم نہ ہونے دیا۔ رومیوں نے پیچھے ہٹ کر مسلمان سالاروں کو موقع دیا کہ وہ جوابی حملہ کریں، لیکن
لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے دستوں کو دفاع میں ہی رکھا۔ اس سے ان کا مقصد یہ تھا کہ رومیوں کی نفری اور نفری کی جسمانی طاقت زائل ہوتی رہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے پہلوؤں کی طرف توجہ نہ دی۔ انہوں نے سالاروں کو بتا رکھا تھا کہ کمک کی امید نہ رکھیں۔ سالاروں کو بھی اپنی بے مانگی کا احساس تھا، اور یہ احساس اسلامی لشکر کے ہر فرد کو تھا کہ صورتحال کتنی ہی دگرگوں ہو جائے، مدد صرف اللہ کی طرف سے ملے گی۔ رومیوں کے اصل حملے تو مسلمانوں کے پہلوؤں پر ہو رہے تھے، جو ماہان کے پلان کے عین مطابق تھے۔ دائیں پہلو پر یوں ہوا کہ رومیوں نے وہاں بڑا تیز حملہ کیا۔ اس پہلو کی کمان عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے پاس تھی۔ مجاہدین نے یہ حملہ نہ صرف روک لیا بلکہ دشمن کو پسپا کر دیا۔ دشمن نے یہ حملہ کرنے والے دستوں کو پیچھے کر کے دوسرا حملہ تازہ دم دستوں سے کیا۔ یہ پہلے حملے سے زیادہ شدید تھا۔ مسلمانوں نے اس کا بھی مقابلہ کیا، لیکن ان کے جسم شل ہو گئے۔ انہوں نے رومیوں کو اس سے کہیں زیادہ نقصان پہنچایا جتنا رومیوں نے انہیں پہنچایا تھا، اور انہوں نے اس حملے کا دم خم توڑ دیا۔ رومی بری طرح ناکام ہو کے پیچھے ہٹ گئے، لیکن مسلمانوں کی جسمانی حالت ایسی ابتر ہو گئی کہ وہ مزید لڑنے کے قابل نہ رہے۔ رومیوں نے تیسرا حملہ تازہ دم دستوں سے کیا۔ اب کے حملہ آوروں کی نفری بھی زیادہ تھی۔ مسلمانوں نے جذبے کے زور پر حملہ روکنے کی کوشش کی تھی، مگر جسم ہی ساتھ نہ دیں تو جذبہ ایک حد تک ہی کام آ سکتا ہے۔ وہ حد ختم ہو چکی تھی۔ مسلمانوں کے پاؤں اکھڑ گئے، ان کی ترتیب اور تنظیم ٹوٹ گئی۔ بیشتر اس طرح پسپا ہوئے کہ خیمہ گاہ تک جا پہنچے، اور جنہوں نے پسپائی کو قبول نہ کیا وہ درمیانی دستوں یعنی قلب کی طرف جانے لگے۔ سالار عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بھاگنے والوں میں سے نہیں تھے۔ ان کے پاس محفوظہ میں 2000 سوار دستے تھے جو وہاں موجود رہے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے ان 2000 سواروں سے رومیوں پر حملہ کر دیا۔ اس کی قیادت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے خود کی۔ سواروں نے حملہ بہت تیز اور سخت کیا اور رومیوں کو کچھ پیچھے ہٹا دیا، لیکن رومیوں نے تازہ دم دستے آگے لا کر ان 2000 مسلمان سواروں کا حملہ ناکام کر دیا اور اتنا دباؤ ڈالا کہ مسلمان سوار منہ موڑ گئے۔ وہ تو جیسے بڑے ہی تیز و تند سیلاب کے بھنور میں پھنس گئے تھے۔ یہ بھی ان کی بہادری تھی کہ وہ لڑائی میں سے زندہ نکل آئے اور خیمہ گاہ کی طرف چلے گئے۔ دشمن کو پیٹھ دکھانے والے اللہ سے ڈریں، یہ مسلمان عورتوں کی آوازیں تھیں جو خیموں کے ڈنڈے ہاتھوں میں لیے کھڑی تھیں۔ عورتوں نے بھاگ کر آنے والے مسلمانوں پر لان تان اور طنز کے تیر برسائے، اور مورخوں کے مطابق بعض کو عورتوں نے ڈنڈے بھی مارے۔ خدا کی قسم، مسلمان خاوند اتنے بغیرت نہیں ہو سکتے۔ یہ بیویوں کی آوازیں تھیں۔ وہ اپنے خاوندوں سے چلا چلا کر کہہ رہی تھیں، کیا تم ہمارے خاوند ہو جو ہمیں غیر مسلموں سے محفوظ نہیں رکھ سکتے؟ اس دور کے عربی رواج کے مطابق چند ایک مسلمان عورتوں نے دف اٹھا کر اس کی تال پر گیت گانا شروع کر دیا۔ یہ کوئی باقاعدہ ترانہ نہیں تھا، عورتوں نے خود گیت گھڑ لیا اور گانے لگیں۔ ہائے تمہاری غیرت کہاں گئی؟ اپنی ان بیویوں کو جو خوبصورت ہیں، نیک بھی ہیں، حقیر اور قابل نفرت کفار کے پاس چھوڑ کر بھاگ رہے ہو، اس لیے کہ کفار ان کو اپنی ملکیت میں لے لیں، ان کی عصمتوں کی بے حرمتی کریں اور ان کو ذلیل و خوار کر دیں۔ مسلمان پسپائی میں حق بجانب تھے۔ اتنی زیادہ نفری کے حملے کو روکنا ان کے لیے زیادہ دیر تک ممکن نہیں تھا، لیکن ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے اس لیے عورتوں سے کہا تھا کہ وہ بھاگ آنے والوں کو ڈنڈے اور پتھر ماریں کہ وہ تاریخ اسلام کو پسپائی سے پاک رکھنا چاہتے تھے۔ ان کا مقصد پورا ہو گیا۔ بھاگ آنے والوں کو عورتوں نے نیا حوصلہ دیا، ان کا خون کھول اٹھا اور وہ واپس چلے گئے۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے انہیں جلدی منظم کیا اور رومیوں پر جوابی حملے کی تیاری کرنے لگے۔ بائیں پہلو کے سالار یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ ان کے ماتحت لڑ رہے تھے۔ اس پہلو پر بھی رومیوں نے حملہ کیا تھا جو مسلمانوں نے روک کر پسپا کر دیا تھا۔ دوسرا حملہ جس رومی دستے نے کیا وہ زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ 10 سپاہی ایک زنجیر کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ زنجیریں اتنی لمبی تھیں کہ سپاہی آسانی سے لڑ سکتے تھے۔ کیونکہ اس دستے کے سپاہی زنجیروں کے ذریعے ایک دوسرے سے منسلک تھے، اس لیے ان کے حملے کی رفتار تیز نہیں تھی۔ مجاہدین نے پہلا حملہ بڑی جان فشانی سے روکا تھا اور رومیوں کو پسپا کرنے کے لیے انہیں چند گھنٹے لڑنا پڑا تھا۔ اس کے فوراً بعد تازہ دم دستوں کا حملہ روکنا ان کے لیے محال ہو گیا۔ حملہ آوروں کی نفری 3 گنا سے بھی کچھ زیادہ تھی، چنانچہ مسلمانوں کے جسموں نے ان کے جذبوں کا ساتھ نہ دیا اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ پسپا ہونے لگے۔ ان کی عورتوں کے خیمے ان کے پیچھے محفوظ فاصلے پر تھے۔ پسپا ہونے والوں میں ان کے سالار کے والد ابو سفیان رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ وہ کوئی معمولی شخص نہیں تھے، قبیلے کے سرداروں میں سے تھے۔ قبول اسلام سے پہلے انہوں نے مسلمانوں سے کئی لڑائیاں لڑی تھیں اور مسلمانوں کی تباہی اور بربادی میں پیش رہتے تھے۔ قبول اسلام کے بعد بھی وہ اپنے بدلے ہوئے کردار میں اہم حیثیت کے مالک رہے، لیکن رومیوں کے سیلاب کے آگے ٹھہر نہ سکے اور عورتوں کے کیمپ کی
طرف پسپا ہوئے۔ وہاں بھی عورتوں نے پسپا ہو کر آنے والوں کا استقبال ڈنڈوں سے کیا۔ ان میں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بیوی ہند بھی تھی۔ وہ ان کی طرف دوڑی آئیں اور ڈنڈا آگے کر کے انہیں روک لیا۔ اے ابن حرب، ہند نے ابو سفیان سے کہا، تو کدھر بھاگا آ رہا ہے؟ انہیں ابو سفیان رضی اللہ عنہ کے گھوڑے کے سر پر ڈنڈا مارا اور کہا، یہیں سے لوٹ جا اور ایسری بہادری سے لڑ کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو کارروائیاں کی تھیں اللہ وہ بخش دے۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کو جانتے تھے، وہ بڑی زبردست خاتون تھیں۔ ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے انہیں اتنا کہنے کی بھی جرت نہ کی کہ وہ بھاگ آنے پر مجبور تھے۔ دوسری عورتوں نے بھی یہاں وہی منظر بنا دیا جو دائیں پہلو کے مجاہدین کی عورتوں نے بنا دیا تھا۔ بیویوں نے اپنے خامندوں کو شرمسار کیا اور انہیں ایسا جوش دلایا کہ وہ سب واپس چلے گئے۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ عورتیں اپنے مردوں کے ساتھ میدان جنگ تک چلی گئیں۔ ان میں ایک عورت کچھ زیادہ ہی آگے چلی گئی۔ ایک رومی سپاہی اس کے سامنے آ گیا اور وہ اسے ایک عورت ہی سمجھ رہا تھا، لیکن اس عورت نے تلوار نکال لی اور اس رومی کو مار ڈالا۔ سالار یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ ایک جگہ پریشانی کے عالم میں اپنے بکھرے ہوئے مجاہدین کو ڈھونڈتے نظر آئے۔ انہوں نے دیکھا کہ پسپا ہونے والے واپس آ گئے ہیں تو ان کے چہرے پر رونق واپس آ گئی۔ رومی پیچھے ہٹ گئے تھے۔ یزید نے اپنے دستوں کو بڑی تیزی سے منظم کیا اور جوابی حملے کا حکم دے دیا۔ ہند نے بہت ہی بلند آواز میں وہی گیت گانا شروع کر دیا جو انہوں نے احد کی جنگ میں اپنے قبیلے کو گرمانے کے لیے گایا تھا۔ اس وقت ہند مسلمان نہیں تھی۔ اس گیت کا لب لباب یہ تھا کہ ہم تمہارے لیے راحت اور لطف کا ذریعہ بنتی ہیں، اگر تم نے دشمن کو شکست دی تو ہم تمہیں گلے لگائیں گی اور اگر تم پیچھے ہٹ آئے تو ہم تم سے جدا ہو جائیں گی۔ جنگ یرموک میں بھی ہند نے وہی گیت گایا۔ خالد رضی اللہ عنہ کی نظر پورے محاذ پر تھی۔ انہیں معلوم تھا کہ دائیں اور بائیں پہلوؤں پر کیا ہو رہا ہے۔ انہیں احساس تھا کہ پہلوؤں کو مدد کی ضرورت ہے، لیکن خالد رضی اللہ عنہ نے مدد کو انتہائی مخدوش صورتحال میں استعمال کرنے کی سوچ رکھی تھی۔ انہیں خبریں مل گئی تھیں کہ دایاں پہلو پسپا ہو گیا ہے اور بایاں پہلو بھی بکھر کر پیچھے ہٹ گیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے دونوں پہلوؤں کے سالاروں کو پیغام بھیجا تھا کہ وہ جوابی حملہ کریں، نفری کتنی ہی تھوڑی کیوں نہ ہو۔ آخر انہیں اطلاع ملی کہ دائیں پہلو کے سالار نے جوابی حملہ کر دیا ہے۔ خالد رضی اللہ عنہ نے محفوظہ کے سوار دستے کے ساتھ متحرک سوار دستے کے کچھ حصے کو اس حکم کے ساتھ ادھر بھیج دیا کہ وہ دائیں پہلو پر رومیوں پر دوسری طرف سے حملہ کریں۔ اس وقت دائیں پہلو سے عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے جوابی حملہ کیا تھا۔ یہ تھکے ہوئے مجاہدین کا حملہ تھا جو نئے جوش اور ولولے سے کیا گیا تھا، لیکن نفری بہت کم تھی، پھر بھی حملہ کر دیا گیا تھا۔ اب زندہ نہ جائیں، یہ رومیوں کی للکار تھی۔ اب بھاگ کر نہ جائیں۔ رومی نفری کی افراد پر ایسا دعویٰ کر سکتے تھے کہ وہ مسلمانوں کی اس قلیل سی نفری کو زندہ نہیں جانے دیں گے، لیکن اچانک ان کے پہلو پر بڑا تیز حملہ ہو گیا۔ حملہ آور گھڑ سوار تھے، وہ نعرے لگاتے اور گرجتے آئے تھے۔ ابن العاص سوار دستوں کے سالار نے للکار کر کہا تھا، ہم آ گئے ہیں، حوصلہ قائم رکھو۔ عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ کے تھکے ہارے مجاہدین کے حوصلوں میں بھی اور جسموں میں بھی جان پڑ گئی اور ان کے ساتھ ہی رومیوں کے حوصلوں سے جان نکل گئی۔ وہ اب دو طرفہ حملوں کی لپیٹ میں آ گئے تھے اور بوکھلا گئے۔ مسلمان سوار تازہ دم تھے، اس کے علاوہ وہ اپنے ساتھیوں کی بری حالت دیکھ کر اور زیادہ جوش میں آ گئے تھے۔ یہ انتقام کا قہر تھا۔ اگر دونوں طرف نفری برابر ہوتی یا دشمن کی نفری ذرا ہی زیادہ ہوتی تو دشمن کا بے تحاشا نقصان ہوتا اور وہ میدان چھوڑ جاتا، لیکن نفری کے معاملے میں رومی سیلابی دریا تھے۔ مسلمانوں کے حملے کا ان پر یہ اثر پڑا کہ وہ اپنی بہت سی لاشیں اور بے شمار زخمی چھوڑ کر پیچھے ہٹ گئے، لیکن بھاگے نہیں بلکہ منظم طریقے سے اپنے محاذ تک واپس چلے گئے۔ ادھر مرکز یعنی قلب میں یہ کیفیت تھی کہ خالد رضی اللہ عنہ دشمن کی چال سمجھ چکے تھے۔ رومی ابھی تک مسلمانوں کے قلب کے سامنے موجود تھے، وہ ہلکا سا حملہ کر کے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ جان گئے کہ دشمن انہیں صرف مصروف رکھنا چاہتا ہے تاکہ وہ اپنے پہلوؤں کی طرف توجہ نہ دے سکیں۔ خالد رضی اللہ عنہ کو دائیں بائیں پہلوؤں کی اطلاعیں ملیں تو انہوں نے ماہان کا پلان بیکار کرنے کا طریقہ سوچ لیا۔ پہلے تو انہوں نے دائیں پہلو کو مدد بھیجی، پھر بائیں پہلو کی طرف توجہ دی جہاں کے سالار یزید بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ تھے۔ ابن الازور خالد رضی اللہ عنہ نے اپنے متحرک سوار دستے کے سالار زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کو بلا کر کہا، کیا تو دیکھ رہا ہے کہ دشمن ہمارے بازوؤں پر غالب آ گیا ہے؟ دیکھ رہا ہوں ابن ولید، زرار رضی اللہ عنہ نے کہا، میں تیرے حکم کا منتظر ہوں۔ کیا تو دیکھ نہیں رہا کہ میرا گھوڑا کس بے چینی سے کھر مار رہا ہے؟ بائیں پہلو پر جلد جا ابن الازور، خالد رضی اللہ عنہ نے کہا، سوار دستہ اپنے ساتھ لے اور یزید کی مدد کو اس طرح پہنچ کہ جن رومیوں کے ساتھ وہ الجھا ہوا ہے ان پر پہلو سے حملہ کر دے، اللہ ہم سب کو حوصلہ دے گا۔ زرار بن ازور رضی اللہ عنہ نے کہا۔ زرار رضی اللہ عنہ
تاریخی جنگجو تھے، دل میں اللہ اور رسول کا عشق، زبان پر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام، اور ان کی تلوار اللہ کے نام پر چلتی تھی۔ وہ تو اپنی جان سے لا تعلق ہو چکے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ کا حکم ملتے ہی انہوں نے اپنے سوار دستے کو ساتھ لیا اور یہ دستہ اپنی ہی اڑائی ہوئی گرد میں غائب ہو گیا۔ وقت بعد دوپہر کا تھا، گرمی جھلسا رہی تھی، گھوڑے پسینے میں نہا رہے تھے، پیاس سے مجاہدین کے منہ کھل گئے تھے اور ان کی روحیں پانی کی نہیں دشمن کے خون کی پیاسی تھیں۔ زرار بن ازور رضی اللہ عنہ کے دستے نے ان رومیوں پر ایک پہلو سے حملہ کیا جنہیں یزید نے اپنے حملے میں الجھا رکھا تھا۔ یہ رومی زنجیر بند تھے، انہیں پہلی بار احساس ہوا کہ زنجیریں نقصان بھی دے دیا کرتی ہیں۔ زرار رضی اللہ عنہ نے حملہ کیا تو وہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمانوں کی تلواروں اور برچھیوں سے بچنے کے لیے انہیں تیزی سے پیچھے ہٹ جانا چاہیے تھا، لیکن زنجیریں انہیں تیزی سے پیچھے ہٹنے نہیں دے رہی تھیں۔ زرار رضی اللہ عنہ کے سواروں کا حلہ بڑا ہی تیز اور زوردار تھا۔ زرار رضی اللہ عنہ بڑے ذہین سالار تھے اور اس کے ساتھ ہی وہ اپنے ہی طریقے اور جوش سے لڑنے والے سپاہی بھی تھے۔ ان کی دلیری کا یہ عالم تھا کہ دشمن کی صفوں میں گھس جایا کرتے تھے۔ یہاں بھی انہوں نے ایسی ہی دلیری کا مظاہرہ کیا۔ وہ رومیوں کے سالار کو ڈھونڈ رہے تھے، انہیں وہ سالار نظر آ گیا۔ وہ دیر جان تھا اور اس کے ارد گرد اس کے محافظ سوار کھڑے تھے اور وہاں رومیوں کا پرچم بھی تھا۔ زرار رضی اللہ عنہ اگر اسے للکارتے تو پہلے انہیں اس کے محافظوں کا مقابلہ کرنا پڑتا، جو اکیلے آدمی کے بس کی بات نہیں تھی۔ زرار رضی اللہ عنہ محافظوں کو نظر انداز کر کے ان کے حصار میں چلے گئے اور تلوار کا ایسا وار کیا کہ دیر جان کی گردن تقریباً آدھی کٹ گئی۔ پیشتر اس کے کہ دیر جان کے محافظ زرار کو گھیرے میں لیتے، زرار وہاں سے غائب ہو گئے۔ محافظوں میں ہڑبونگ مچ گئی، ان کا سالار گھوڑے سے لڑھک گیا۔ دو محافظوں نے اسے تھام لیا اور گھوڑے سے گرنے نہ دیا، لیکن اس کی زندگی ختم ہو چکی تھی۔ ادھر زرار رضی اللہ عنہ ایک قہر کی طرح رومیوں پر برس رہے تھے، ادھر خالد رضی اللہ عنہ نے اسی پہلو کے اس مقام پر حملہ کر دیا جہاں رومیوں کا سالار گریگری تھا۔ زرار اور خالد کے حملوں نے رومیوں کا زور توڑ دیا۔ زیادہ نقصان ان رومی سپاہیوں کا ہوا جو زنجیروں سے ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے پیچھے نہیں ہٹ سکتے تھے۔ اس جوابی حملے کا اثر یہ ہوا کہ رومی پیچھے ہٹ گئے، لیکن یہ پسپائی نہیں تھی، وہ محاذ یا خیمہ گاہ تک چلے گئے۔ ان کا نقصان بہت ہوا تھا، لیکن ان کے پاس نفری کی کمی نہیں تھی۔ مسلمان فوج پر یہ اثر ہوا کہ ان کا حوصلہ اور جذبہ بحال ہو گیا اور ان میں یہ احساس پیدا ہو گیا کہ اتنے بڑے لشکر کو پیچھے ہٹایا جا سکتا ہے تو اسے شکست بھی دی جا سکتی ہے۔ اس روز مزید لڑائی نہیں ہو سکتی تھی کیونکہ سورج غروب ہو رہا تھا۔ وہ رات بیداری کی رات تھی۔ مسلمان عورتیں آگے جا کر لڑنے کے لیے بےتاب ہوئے جا رہی تھیں، لیکن ان کے لیے دوسرے کام بھی تھے، جن میں فوج کے لیے پانی فراہم کرنا، کھانا پکانا اور اس سے بھی زیادہ اہم کام زخمیوں کی مرہم پٹی تھا۔ عورتیں زخمیوں کے زخم صاف کرتی اور ان پر پٹیاں باندھتی تھیں۔ ان میں جو اگلے روز لڑنے کے قابل نہیں تھے وہ بھی لڑنے کو تیار ہو گئے۔ مجاہدین رات کو اپنے ساتھیوں کی لاشیں ڈھونڈتے اور پیچھے لاتے رہے۔ کچھ زخمی بے ہوش پڑے تھے، انہیں بھی انہوں نے ڈھونڈ ڈھانڈ کر اٹھایا اور پیچھے لے آئے۔ ادھر ماہان نے اپنے سالاروں کو اپنے سامنے بٹھا رکھا تھا۔ میں شہنشاہ ہرقل کو کیا جواب دوں گا؟ وہ سخت برہم تھا۔ اس نے مسلمانوں کو اگلے روز ختم کر دینے کے لیے نیا پلان بنایا اور سالاروں کو سمجھایا۔ اپنے مرے ہوئے سالار دیر جان کی جگہ اس نے قورین کو اس کے دستوں کے ساتھ سالار مقرر کیا۔ مسلمان سالاروں نے بھی رات جاگتے گزار دی، زخمیوں کی عیادت کی اور مجاہدین کا حوصلہ بڑھایا۔ اگلے روز کی لڑائی پہلے سے کہیں زیادہ شدید اور خونریز تھی۔ مسلمانوں کے دائیں پہلو پر سالار عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے دستے تھے اور ان کے ساتھ ہی سالار شرحبیل رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ رومیوں نے اس جگہ حملہ کیا جہاں ان دونوں کے دستے آپس میں ملتے تھے۔ دونوں سالاروں نے مل کر رومیوں کا یہ حملہ بے جگری سے لڑ کر پسپا کر دیا۔ رومیوں نے اپنے پہلے والا طریقہ اختیار کیا، انہوں نے دوسرا حملہ تازہ دم دستوں سے کیا۔ اس طرح وہ بار بار تازہ دم دستے آگے لاتے رہے اور مسلمان ہر حملہ روکتے رہے۔ انہوں نے اپنی تنظیم اور ترتیب برقرار رکھی، مگر جسمانی طاقت جواب دینے لگی۔ رومیوں کی کوشش یہی تھی کہ مسلمانوں کو اتنا تھکا دیا جائے کہ حملہ روکنے کے قابل نہ رہیں۔ دوپہر کے وقت جب گرمی انتہا پر پہنچ گئی تو رومیوں نے زیادہ نفری سے بڑا ہی سخت حملہ کیا۔ اس کے آگے پوری کوشش کے باوجود مسلمان جم نہ سکے۔ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے پورے کا پورا اور شرحبیل رضی اللہ عنہ کا تقریباً نصف دستہ پسپا ہو گیا۔ اس روز بھی ایسے ہی ہوا جیسے گزشتہ روز ہوا تھا۔ بھاگنے والوں کو عورتوں نے روک لیا، انہیں ڈنڈے بھی دکھائے، تانے بھی دیے، غیرت کو بھی جوش دلایا
اور ان کا حوصلہ بڑھایا۔ مسلمانوں کی پسپائی بزدلی نہیں تھی، وہ تو ہمت سے بڑھ کر لڑ رہے تھے۔ ان کا اتنے بڑے لشکر سے لڑ جانا ہی ایک کارنامہ تھا۔ جہاں تک رومیوں کو شکست دینے کا تعلق تھا، یہ ارادہ ناکام سی خواہش بنتا جا رہا تھا۔ مسلمانوں کا بار بار پسپا ہو جانا کوئی اچھا شگون نہ تھا، لیکن خالد رضی اللہ عنہ شکست کو قبول کرنے والے سالار نہیں تھے۔ باقی تمام سالار بھی پرعزم تھے۔ سالار اپنے ان مجاہدین کو جو پیچھے آ گئے تھے اکٹھا کر کے منظم کر رہے تھے۔ خالد رضی اللہ عنہ بھی پریشانی کے عالم میں بھاگ دوڑ کر رہے تھے اور قاصدوں کو 11 میل لمبے محاذ پر مختلف سالاروں کو احکام پہنچانے کے لیے دوڑا رہے تھے۔ خواتین کا جذبہ تو ہر لڑائی میں بھرپور ہوتا ہی تھا، لیکن یرموک کی جنگ میں عورتوں کے جذبے کی کیفیت کچھ اور ہی تھی۔ وہ مردوں کے دوش بدوش لڑنے کے لیے بےتاب تھیں۔ یہ حقیقت ہے کہ خواتین نے مجاہدین کے جسموں اور جذبوں میں نئی روح پھونک دی تھی۔ خالد رضی اللہ عنہ نے وہ سوار دستہ ساتھ لیا جو انہوں نے خاص مقصد کے لیے تیار کیا اور اسے گھوم پھر کر لڑنے کی ٹریننگ دی تھی۔ انہوں نے رومیوں کے ایک حصے پر، جس کا سالار قناطیر تھا، حملہ کر دیا۔ انہوں نے حملہ دائیں پہلو پر کیا تھا۔ خالد رضی اللہ عنہ کے حکم کے مطابق سالار عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے اسی حصے کے بائیں پہلو پر حملہ کیا۔ ان کے ساتھ سالار شرحبیل بن حسنہ رضی اللہ عنہ بھی اپنے دستوں کے ساتھ تھے۔ یہ دستے پیادہ تھے۔ رومیوں نے بڑی ہی بے جگری سے یہ دو طرفہ حملہ روکا۔ وہ اگلے دستوں کو پیچھے کر کے تازہ دم دستے آگے لاتے تھے۔ تھکے ماندے مسلمانوں نے جیسے قسم کھا لی تھی کہ پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں نے جانوں کی بے دریغ قربانی دی۔ شہید ہونے والوں کی تعداد کئی سو ہو گئی تھی۔ وہ رومیوں کو شکست تو نہ دے سکے، صرف یہ کامیابی حاصل کی کہ رومیوں کو ان کے محاذ تک پسپا کر دیا، اور اس کے ساتھ ہی اس دن کا سورج میدان جنگ کے خاک و خون میں ڈوب گیا۔ اس روز کی جنگ پہلے سے زیادہ شدید اور خونریز تھی۔ یہ پہلی جنگ تھی جس میں مسلمان صرف ایک دن میں سینکڑوں کے حساب سے شہید ہوئے، اور زخمیوں کا تو کوئی حساب ہی نہ تھا۔ تاریخ میں صحیح اعداد و شمار نہیں ملتے۔ رومیوں کا جانی نقصان مسلمانوں کی نسبت بہت زیادہ تھا۔ لڑنے کے جذبے اور حوصلے کی کیفیت یہ تھی کہ مسلمانوں میں خود اعتمادی بحال ہو گئی تھی، حالانکہ ان کی تعداد خاصی کم ہو گئی تھی اور انہیں کمک ملنے کی توقع بھی نہیں تھی۔ ان کا حوصلہ اسی کامیابی سے قائم ہو گیا تھا کہ وہ پسپا نہیں ہوئے تھے، بلکہ انہوں نے رومیوں کو پسپا کر دیا تھا۔ رومیوں میں مایوسی پیدا ہو گئی تھی، کیونکہ انہیں توقع تھی کہ اتنے بڑے لشکر سے تو وہ پہلے دن ہی مسلمانوں کو تہہ تیغ کر کے خالد رضی اللہ عنہ کو زندہ پکڑ لیں گے، لیکن تیسرا دن گزر گیا تھا۔ مسلمان پیچھے ہٹتے اور پھر حملہ کر دیتے تھے، ہار مانتے ہی نہیں تھے۔